اور چوتھا، ہمارے نفس کا ہم پر حق یہ ہے کہ اپنے نفس کا احتساب کریں، اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالیں، اس کا محاسبہ کریں۔ جو لوگ حساب کتاب نہیں نہ رکھتے، ہمارا ادارہ ذرا بڑا ہوا ہے تو ہم نے اسپیشل اکاؤنٹ میں پکا بندہ رکھ لیا ہے۔ پہلے ایک دوست کام کرتے تھے رضاکارانہ طور پر، شام کو بیٹھتے حساب کتاب کر دیتے، کمیٹیوں میں ایک شخص کیشیئر ہوتا ہے۔ پھر اب ادارہ بڑا ہو گیا، نظم بڑا ہو گیا، کام بڑا ہو گیا، اب وہ ایک آدمی شام کو اگر بیٹھے گا تو کرے گا نہیں، تو مستقل ایک صاحب ہیں جو ڈیوٹی کرتے، نظام کو دیکھتے، کیونکہ اگر حساب کتاب نہ رہے تو چیزیں ٹھیک چل سکتی۔ سب سے زیادہ وہ تاجر ناکام ہوتا ہے جو کمائی کرے اور خرچ کا حساب ہی نہ رکھے، جس کو پتہ ہی نہ ہو آمدن خرچ میں بیلنس کیا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہارا حساب کیا جائے۔ اپنے نفس کا محاسبہ ضرور۔ ہم نہ ساری زندگی دوسروں کا حساب کرتے رہتے ہیں، فلاں کہاں سے کماتا ہے، کہاں کھاتا ہے، کہاں پہنچ گیا، کون سی سیاست کی، کس کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، کہاں سے آتا جاتا ہے، چلاک بڑا ہے، فلاں سے مل گیا۔ اور ساری زندگی دوسروں کا خیال رکھتے گزر گئی، اس سے زیادہ بھی کبھی اپنا رکھا ہوتا نا تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ محاسبہ نفس کرنا، اور کتنا کرنا ہے، اس نفس کو قابل بنانا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑیوں کا گٹھا، پرانے زمانے کے اندر ایندھن لانا، لکڑیاں اکٹھی کر کے لانا، یہ بھی روزمرہ کی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی ہوتی تھی۔ وہ ڈیوٹی آج کل ہم ماہانہ گیس کا بل دے کے پوری کرتے ہیں، یا اب بھی اس کی ایک صورت ہمارے پاس ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سلنڈر اٹھائے ہوتے ہیں، گیس بھروانے جا رہے ہیں۔ تو اس سے کچھ عرصہ پہلے یا آج بھی دیہی ماحول کے اندر بعض لوگ شام کو لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے تھے کہ وہ آئیں گی تو کھانا پکے گا ایندھن کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑیاں اپنی پشت پہ رکھے ہوئے ہیں، گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ تو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ جناب حد ہو گئی، گھر میں بیٹے بھی موجود ہیں، غلام بھی موجود ہیں، اور آپ یہ کام خود کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے، بیٹے بھی موجود ہیں اور غلام بھی موجود ہیں، اور ایک بات اور بھی شامل کر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے میرے بچے اور میرے خادم میرے فرما بردار بھی ہیں، بات بھی مانتے ہیں۔ لیکن فرمانے لگے میرا نفس نہ تھوڑا بڑا ہو گیا تھا، یہ مجھے کہہ رہا تھا تو بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے، تو بہت بڑا شخص ہو گیا، تیری بڑی شخصیت ہو گئی ہے۔ فرمایا یہ جو ذرا لکڑیوں کا گٹھا پشت پہ رکھا ہے نا، یہ رکھا پشت پہ ہے، لیکن ذرا حساب اپنے نفس کا کر رہا ہوں، محاسبہ نفس کر رہا ہوں، اسے سمجھا رہا ہوں کہ اتنا بڑا ہونے کی ضرورت۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے آخر تک اپنے استادوں کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ میرے اسا فرمایا کرتے آخر تک اپنے مشائخ سے جڑے رہنا ہے، آخر تک اپنے اساتذہ کے پاس آنا جانا۔ کچھ لوگ بے نیاز ہو جاتے ہیں نا، خود عالم ہو گئے اب استاد گئے، خود بڑے ہو گئے اب گئے۔ کہتے تھے آخر تک جانا، اس لیے کہ بعض لوگوں کے پاس جانے سے انسان کو لگتا ہے کہ نہیں مجھ سے بھی بڑے موجود ہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے احساس ہوتا ہے کہ میں اتنا بڑا نہیں ہوں۔ اور بڑا بھی ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے، جس کا کوئی بڑا نہیں وہ کیسے بڑا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان حساب کرے، محاسبہ کرے، دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا، کل کے لیے اس اپنا حساب کرنا ہے، محاسبہ نفس کرنا ہے۔ یہ نفس کا حق ہے۔ جس طرح کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو آپ پریشان ہوتی ہیں کہ یار یہ میلے ہو گئے بدلنے چاہیے، جوتے ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ خیال کرتے ہیں یار مجھے آنا جانا ہوتا ہے، یہ مجھے ٹھیک کرنے چاہیے۔ تو نفس پر میل کچیل چڑھ جاتی ہے، لوگ حساب ہی نہیں کرتے، باطن سارا گدلا ہو جاتا ہے، لوگ حساب ہی نہیں کرتے، اندر سارا کمزور ہو جاتا ہے، حساب ہی نہیں کرتے۔ اس نفس کا حساب کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، اس کا بھی حق ہے۔ جس طرح آپ کے جسم کا حق ہے کہ لباس ٹھیک ہو، جوتے ٹھیک ہوں، آپ نے غسل کیا ہوا ہو، اس طرح آپ کے نفس کا بھی حق ہے۔ اس کا حق کیا ہے کہ اسے اتنا ٹھیک کر دے، اتنا محاسبہ کریں، اتنی اس کی عادات بہتر کریں کہ وہ رب کی رضا کے مطابق ڈھل جائے، اللہ رسول کی رضا کے مطابق دھل جائے، نکھر جائے، صاف ہو جائے، اس طرح کا ہو جائے کہ جب دنیا سے جانے لگے تو آواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ،
اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اس نفس کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھال دیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن مریدوں کے بیچ بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے۔ تو سارے مرید آپ کی طرح کے عقیدت مند تو نہیں نہ ہوتے چپ کر کے سن لیں، کچھ سوچتے بھی ہیں، ان کا دماغ فوری طور پر تنقید کی طرف بھی مائل ہوتا ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، تو کچھ لوگ جو تھے ان کی آنکھیں بتاتی تھیں کہ سوال فوری طور پر آ گیا ہے، ذہنوں کو پریشان کر رہا ہے۔ تو ایک صاحب نے کہہ لیا حضور یہ بڑا دعویٰ ہی نہیں، دنیا میں جو ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے۔ فرمانے لگے اصل بات نہیں نا، تم نے آگے پوچھا ہی نہیں، میں بتانے لگا تھا۔ تم کچھ لوگ پریشان جلدی ہو جاتے، اگلا صفحہ پڑھتے نہیں پچھلے پہ ہی پریشان ہو جاتے۔ کہا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، اور میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کریم کی مرضی ہے۔ میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے، لہٰذا جو کچھ بھی ہو رہا ہے چونکہ میری مرضی وہی ہے جو میرے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی ہے اور تو فادخلی فی عبادی، آجا میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، آنا میں نے تیرے لیے جنت تیار کی ہے، میری جنت میں داخل ہو جا۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ نفس مطمئنہ، کون سا؟ ایسا نفس تیار کرنا ہے جو اللہ سے راضی ہو اور اللہ اس سے راضی ہو۔ اس کا محاسبہ کر کے اس طرح کا بنا لیں کہ یہ اس طرح کا ہو جائے کہ جس طرح اللہ اس سے راضی ہے اور یہ اللہ